السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ایک اردو کے سپاہی، اردو کو فروغ بخشنے والے۔ ہمارے ساتھ ہیں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے کوآرڈینیٹر تحسین علی اثاروی صاحب، جو پچھلے کئی سالوں سے اردو کی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اردو کے فروغ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آج ہم ان سے صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے جو مظفر نگر ضلع میں اردو کی خدمات انجام دی گئی ہیں وہ کس طرح سے اور کہاں تک یہ حضرات اردو کی خدمات کو لے کر پہنچے ہیں، کتنا فائدہ اس کو عوام کو پہنچا ہے اور کتنی ترقی اردو نے ان کے دور میں کی ہے۔ تو ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں تحسین علی اثاروی صاحب۔ تو تحسین علی اثاروی صاحب، آپ بتائیے کہ اردو کی خدمات جو انجام دی جا رہی ہے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ کتنے سالوں سے آپ اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام قاری شاہد حسینی صاحب۔ میں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں 1996 سے جڑا ہوا ہوں۔ چونکہ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا قیام الہ آباد میں آیا تھا اور اس کے قیام ہونے کے بعد ہی 1996 سے میں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے جڑ گیا تھا۔ تبھی سے اردو کی خدمت انجام دے رہا ہوں اور مسلسل یہ تنظیم ڈاکٹر پرواز العلوم، ڈاکٹر سید احمد خان صاحب وغیرہ کی رہنمائی میں مسلسل گامزن ہے اور کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ روز بروز عروج پر ہے اور بہتر نتائج ہمیں اس کو مل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسے تحسین صاحب آپ نے بتایا ہے کہ عروج پر ہے اور کام کر رہی ہے، روز بروز ترقی ہو رہی ہے، تو بہرحال وہ ترقی کے کون سے اسباب ہیں اور کون سے وہ راستے آپ نے اختیار کیے اور کیا وہ کارنامے انجام دیے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو ترقی کی طرف گامزن کے حوالے سے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ترقی کی ہے؟ وہ کیا چیز ہیں، کیا خدمات ہیں آپ کی؟ کم از کم وہ آپ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیے تاکہ یہ باتیں ہمارے اردو کے لوگوں تک اور ملک کے لوگوں تک یہ بات آپ کی پہنچ سکے کہ اردو کے خدمت گار اور اردو کے چاہنے والے لوگ ضلع مظفر نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ اردو ڈیولپمنٹ کے قیام ہونے کے بعد جیسے اور تنظیمیں کام کرتی ہیں، ہماری اس تنظیم کا جو لائحہ عمل ہے، جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے، وہ اور تنظیموں سے کچھ جدا ہے، کچھ الگ ہے۔ ہم خاص طور سے جو اردو کے تعلق سے ہمیں سرکاری سہولیات مل رہی ہیں، جو سرکاری سہولیات میں مل سکتی تھی اور وہ سرکار نہیں دے رہی تھی، خاص طور سے ہم نے ان کو پانے کے لیے عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کا رخ اختیار کیا، جبکہ اور تنظیمیں عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کا رخ اختیار نہیں کرتی، خاص طور سے میمورنڈم اور اس طرح کے کام کر کے ہی اپنا کام سمجھ لیتی ہے کہ پورا مکمل ہو گیا۔ لیکن ہم نے سن 1997 سے ہی اس اور کام کیا۔ سب سے پہلے ہم نے 1997 میں ایک اردو ٹرانسلیٹرز کے جو تقرری تھی ان سے متعلق ہم نے ایک رٹ داخل کی تھی ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد ایک رٹ ہم نے سن 1997 اور 1998 میں اردو زبان کو
چونکہ اردو زبان جو ہے ہمارے اتر پردیش کی دوسری سرکاری زبان ہے، اور جو کہنا چاہیے جو سرکاری حکم نامے ہیں اس کے مطابق ہمیں جو سہولتیں ملنی چاہیے تھی، اردو عوام کو جو چیزیں ملنی چاہیے تو وہ نہیں مل پا رہی تھی، اس کو ہم نے جیسے خاص طور سے درجہ 1 سے لے کر 12ویں تک اردو کو لازمی کرایا جانا، اس کے متعلق ہم نے ہائی کورٹ میں عدالت عالیہ میں ہم نے ایک مقدمہ دائر کیا تھا. اس کے لیے بھی عدالت عالیہ نے سرکار کو حکم جاری کیا تھا کہ آپ اس پر غور فرمائیں اور ان کو سہولت فراہم کرائیں. دوسرے اس کے بعد ہم نے ایک کام اور بڑے لیول پر کیا تھا، وہ تھا چناؤ آیوگ کے تعلق سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چناؤ کے دوران جیسے ہمارے ایم ایل اے اور ایم پی کے چناؤ ہوتے ہیں، اس میں خاص طور سے نومینیشن فارم آپ کو اردو میں نہیں ملتا تھا. ہم نے اس اور دھیان دیا اور ہم نے بھی ایک نومینیشن فارم باقاعدہ اردو میں مانگا، نہیں ملا تو ہم نے ایک ریٹ فائل کیا ہائی کورٹ میں تنظیم کی اور سے، اور وہ ہمارے حق میں ہوا. آج آپ اردو میں جو ہے نومینیشن فارم مانگ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں اردو میں نومینیشن فارم داخل کر سکتے ہیں. اور چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے صوبے کی دوسری زبان ہونے کے باوجود آپ کو اردو کی ووٹر لسٹ نہیں ملتی تھی. آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، آپ نے تو دیکھی ہے، بہرحال آپ بھی اس تنظیم کے اردو ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری رہے ہیں کئی سال، آپ نے بھی کام کیا ہے، اور اسی دوران ایک کچھ کام ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ اردو کی لسٹ، اردو کی ووٹر لسٹ مہیا کرائی تھی اردو عوام کو. ماشاء اللہ، یہ یہ ہمارے حق میں بہت بڑا فیصلہ تھا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا مدرسے سے جڑے لوگ، خاص طور سے اردو عوام، میں تو اردو عوام کہوں گا، لیکن خاص طور سے مدرسین، مدرسے سے طلباء، مدرسے کے اساتذہ حضرات جو اردو داں تھے، مطلب جو انگلش ہندی کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے چیک فارم سبمٹ کرانے کے لیے جاتے تھے، تو ان کو ہندی انگریزی میں دوسروں سے لکھوانا پڑتا تھا. ہم نے اس اور دھیان دیا، ہم نے اس اور اپنا اس پر کام کر کے ہم نے ایک باقاعدہ RBI سے ڈائریکشن جاری کرائی. ہمارے پاس حکم نامے موجود ہیں، آپ کسی بھی بینک میں جائیے، آپ اردو میں چیک بھی دے سکتے ہیں، آپ اردو میں اپنا فارم بھی بھر سکتے ہیں، آپ اردو میں دستخط بھی کر سکتے ہیں، اب آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. یہ مہم ہم نے بہت زور شور سے چلائی تھی، اور اس پہ کافی محنت کے بعد ہم کو اس پر جو کامیابی ملی تھی. ماشاء اللہ. ناظرین کرام، آپ نے سنا ہمارے تحسین علی صاحب نے اردو کے حوالے سے جو خدمات انجام دی گئی، اور اس پر اردو داں عوام کو اور خدمت کرنے والے افراد کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی، اس کا صلہ جو ملا ہے، اس کے لیے تحسین صاحب نے بھی ہمارے سامنے بتایا، آپ کو بتایا کہ اردو کے فارم، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی. الیکشن کے دوران پرچہ نامزدگی کرنے کے لیے جب ایک نمائندہ جاتا ہے تو اس کو انگلش یا ہندی میں ہی بھرنا پڑتا تھا. یہ اردو داں عوام کے لیے بہت ہی خوشائند قدم ہے ان کے لیے کہ ان کو یہ بڑا ایک کارنامہ دیکھنے کو ملا کہ جب نامزدگی کے لیے امیدوار جاتے ہیں تو ان کو اردو کا فارم بھی مہیا ہوتا ہے. وہ ان کی یعنی اپنی آواز رکھنے کے لیے اگر وہ چاہیں کہ مجھے اردو میں فارم بھرنا ہے تو ان کو فارم اردو میں دیا جائے گا. بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن میں ایک سوال اس کے بعد یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ حکومت سے متعلق آپ نے جو باتیں بتائی ماشاءاللہ بڑی کامیابی کی باتیں ہیں. عوام کے لیے خاص طور سے مدارس کے لیے یا اسکول کے طلباء کے لیے جو میں نے پہلے بھی سنا ہے، تو اس کے لیے جو آپ نے کارروائی نمایاں انجام دیے ہیں، اس سے متعلق بھی اگر آپ ہمیں بتائیں، ناظرین کرام کو بتائیں کہ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے طلباء کے لیے آپ کے کیا کارنامے انجام دیے گئے، اور اردو کے حوالے سے سال میں کتنا پروگرام کرتے ہیں، اور ایسا کون سا کارنامہ ہے آپ کا جس کو اردو کے فروغ میں عوام تک، یعنی عوام اردو کے لیے کوشاں رہے اور وہ آگے بڑھتی رہے. جی، قاری شاہد حسینی صاحب اور ناظرین اکرام،
ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا، جو ہم نے عدالت عالیہ کی لڑائی لڑنے کے بعد اردو عوام کے لیے مہیا کرائی ہے، وہ ہے مردم شماری۔ مردم شماری فارم آپ کو اردو میں نہیں ملتا تھا، اب ملنے لگا ہے۔ ایک فارم اور ہوتا ہے جب آپ ووٹر لسٹ کا کام چلتا ہے، خاص طور سے آپ کو ووٹ بنوانے کے لیے ایک فارم آتا ہے 6، وہ آپ کو ہندی میں ملتا تھا، انگلش میں ملتا تھا۔ لیکن آج آپ کی تنظیم کی محنتوں کی وجہ سے آپ اگر اپنا ووٹ بنوانا چاہیں تو آپ اس فارم 6، 7، 8 کو اردو میں بھر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی بوتھ پہ جائیے، الیکشن آفس جائیے، آپ کو اردو میں مہیا ہو جائے گا پورے اتر پردیش میں۔ اس کے علاوہ مردم شماری میں بھی آپ کو اردو کے فارم ملیں گے، آپ اپنے مردم شماری کے فارم اردو میں بھر سکتے ہیں۔ بینک کا آپ کو ہم نے بتائی دیا ہے، اور خاص طور سے آپ نے توجہ چاہیے کہ ہم اردو سے جڑے طلبہ ہیں، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ اردو سے جڑے ہوئے طلبہ کو ہم ایک تو ہر سال جو بچے اردو سے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ پاس کرتے ہیں، مدرسہ بورڈ سے جو عالم فاضل یا ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے جو مساوی ڈگری ہوتی ہے، وہ جو بچے پاس کرتے ہیں، امتیازی نمبر حاصل کرتے ہیں، ہم ان کو ہر سال ایک بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑا ایک پروگرام کر کے ان بچوں کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے اس میں تھوڑا سا کچھ گائیڈ لائن بھی دے دی جائے۔ جیسے ہم پروفیسر اردو یونیورسٹیوں کے پروفیسر AMU ہیں، جامعہ ہیں، ہم کہیں نہ کہیں سے جو بڑی یونیورسٹیاں ہیں، چودھری چرن یونیورسٹی ہے، شعبہ اردو کے جو ہمارے پروفیسرس لوگ ہیں، ہم ان کو بلواتے ہیں اور ان بچوں کو ان کے روبرو کراتے ہیں، تاکہ وہ بچے اپنے زندگی کا اگلا قدم اٹھا سکے کہ ہم ہائی اسکول انٹر کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں، کیا کورس کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انٹر اردو کر لیا کہ ہمارے راستے بند ہو گئے۔ ہم اس طرح کی گائیڈ لائن بھی بچوں کو دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے قاری شاہد حسینی صاحب، ناظرین اکرام، ہماری اس تنظیم کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اب اس سال آپ نے دیکھا ہوگا جو مدرسہ بورڈ کا رزلٹ آیا ہے، نتائج جو آئے ہیں، اس میں 11 بچے جو UP کے میرٹ میں آئے ہیں، 11 بچے غیر مسلم ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ وہ اردو داں بچے ہیں، لیکن یہ ہمارے خوش فہمی کی بات، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہ اردو ہمارے تک ہی سیمت نہیں ہے، غیر مسلم بھی اردو پڑھ رہے ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ 11 بچے میرٹ میں آئے۔ اسٹیٹ میرٹ میں آنا ایک معنی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو کہیں مر نہیں رہی ہے، اردو عروج پر ہے، اردو غیروں تک پہنچ رہی ہے۔ اور دیکھیے ناظرین کرام، بہت ہی خوشی کی بات اور بہت اچھا قدم اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ ان کی محنتوں کے نتیجے میں اور اردو داں عوام کا جو حوصلہ بڑھا ہے، اور اسی طرح سے ہماری حکومت کے درمیان جو اس کا قد اونچا ہوا ہے، اس کے حوالے سے، اس کی وجہ سے جو اردو سے بہت زیادہ دور رہنے والے لوگ، مثلا وہ غیر مسلم لوگ بھی اس کی طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اردو کا عروج ہوا ہے، اردو ترقی کر رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اردو کو اگر ہم حاصل کریں گے تو اردو کی روزی روٹی سے جوڑ کر ہم بھی اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل کو سنوار سکتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے ماشاءاللہ، بڑی اچھی باتیں تحسین صاحب نے ہمیں بتائی ہیں، اور انشاءاللہ ناظرین کرام یہ ہمارا جو پروگرام ہے اسی طرح آئندہ بھی چلتا رہے گا۔ آپ کے روبرو ہم ایسے دوسرے حضرات، دوسرے لوگوں کو کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے پاس دوسرا ہمارا پروگرام پہنچے، اس سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح سے اس کو لائک کریں، شیئر کرتے رہیں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہماری آئے اور اچھی سے اچھی ویڈیو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور وہ آپ تک پہنچے۔ اس کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تحسین صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے، آپ ہمارے مہمان رہے اور ہمارے چینل کے لیے آپ نے وقت نکالا، اور اردو کی باتوں کو اردو داں تک پہنچانے کی آپ نے کوشش کی اور اپنا پیغام پہنچایا۔ اس کے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ کے ممنون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔